अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। पीले जोड़े में इसका हुस्न सोगवार था। आज इसकी मेहंदी थी और ब्यूटिशियन इसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। इसकी आंखों में हज़न ठहरा था। हर कोई इसकी उदासी की वजह इसकी शादी को समझ रहा था। वो घर वालों से दूर होने की वजह से उदास है, पर जो इसके दिल पर बीत रही थी सिर्फ वही जानती थी, या इसका रब। ब्यूटिशियन मेहंदी लगाकर कब की जा चुकी थी, पर वो अपने हाथों की मेहंदी पर नज़रें जमाए न जाने कहाँ गुम थी। इसके हाथ पर मेहंदी के डिज़ाइन में छुपा जाल इसकी तवज्जो का मरकज़ था। वो बेबसी से मुस्करा दी थी। तो ये तय था तो ये तय पाया ज़ैन हमदान शाह कि तुम हलीमा शाह का नसीब नहीं हो। और ज़रा इत्तफाक तो देखो, जिसका नसीब बनने जा रही हूँ इसके नाम का पहला हरूफ भी तुम्हारे नाम का पहला हरूफ है। अपने आप से मुखातिब होते इसने तल्खी से सोचा था और आंखें मूंद कर माजी की यादों में भटक गई थी। पिछले साल की तो बात थी जब इसने ईद पर मेहंदी लगवाई थी। इसने मेहंदी से भरे हाथ ज़ैन शाह के सामने फैला दिए थे और बच्चों की से पुरजोश अंदाज में चखते हुए कहा था, देखो ज़ैन, कितना गहरा रंग आया है मेरी मेहंदी का। पता है, आयमा और जीनत और बाकी सब लड़कियों में सबसे ज़्यादा मेहंदी मेरे हाथों पर रची है। ज़ैन शाह ने इसके हाथ थाम कर कहा था, हानी, ये मेहंदी का रंग नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत का रंग है। और हानी एक शर्मीली सी मुस्कान उछालती से हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गई थी। माजी की खुशगवार यादें भी कभी कभी अज़ाब बन जाया करती हैं। इसका अंदाज़ा आज हलीमा शाह को हो गया था। हलीमा ने कब से आंखें खोल दी थीं और इसकी आंखों से मोती टूटकर गिरने लगे थे। जब अपना ना ही था तो क्यों ख्वाब दिखाए ज़ैन शाह तुमने। जब अपनाना ही नहीं था तो क्यों ख्वाब दिखाए ज़ैन शाह तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। इसने ज़ोरो कतार रोते हुए इसे सितमगर को मुखातिब किया था। तेरी यादें मुझे बखेर देती हैं, पर कमाल देख, तेरी यादें मुझे फिर से समेट देती हैं। तेरी यादें मेरी आंखों को नम कर देती हैं, पर कमाल देख, तेरी यादें मुझे फिर से हंसा देती हैं। ज़ैन उठो, ज़ैन उठ भी जाओ अब, वरना मैं सचमुच में तुम्हारे ऊपर पानी का जग उलट दूंगी। हानी पिछली 10 मिनट से ज़ैन को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो ज़ैन ही क्या जो इतनी जल्दी टिस से मिस हो जाए। यार हानी, क्या मुसीबत है, एक संडे ही तो होता है जब मैं थोड़ा लेट उठता हूँ। कम से कम आज तो सुकून से सोने दो। ज़ैन ने सोते सोते ही जवाब दिया, तुम्हारी नींद तो बीजान पूरी कराएंगी। तुमने जो कारनामा किया है ना, अब मुश्किल ही जिंदा बचो। मुझे क्या, पढ़ते पड़े सोते रहो। हानी भी गुस्से से बड़बड़ाती बाहर की जानिब बढ़ने लगी जब ज़ैन झटके से उठा था। वो इसका हाथ खींच के से बेड पर अपने सामने बैठाया था और हानी अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी थी। वो इसका सर ज़ोर से जाकर ज़ैन के सीने पर लगा था। उफ जंगली, तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है, हानी अपना सर सुलाते हुए चीखी थी। उफ तौबा, मोटी, कान के पर्दे फाड़ने हैं क्या। ज़ैन इसके इतने ज़ोर से चीखने पर कान पर हाथ रख लिए थे। ओ हेलो, तुमने मोटी किसको कहा, खुद को देखा है कभी गेंडे। हानी के गाल गुस्से से लाल हो गए थे। हाँ बहुत बार, कितना हैंडसम होना मैं। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा, तुम्हें तो बीजा ने जूते मार मार कर और हैंडसम करेंगी। क्यों, अब मुझे मासूम ने क्या कर दिया है। ज़ैन ने चिढ़ते हुए कहा था, वो जो तुमने पिछले महीने ऐड किया था ना, वो बीजा ने देख लिया है। हानी फिक्रमंदी से बोली थी। क्या। ज़ैन इसकी बात सुनकर चीख पड़ा था। पर कैसे, बीजान तो टीवी देखती ही नहीं है ना, फिर इनको कैसे पता चला। ज़ैन सदमे से चीख उठा था। वो जानता था कि अगर बीजान को इसके काम की भिनक भी पड़ गई तो इसके ख्वाबों की कभी तकमील नहीं हो पाएगी। हानी इसकी बात पर चुप होकर नज़रें झुका गई थी और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी थी। अब अपने इस मुंह से फूट भी दो। ज़ैन इसकी खामोशी पर फाड़ खाने वाले लहजे में बोला था। वो ना, वो ज़मान ने बीजान को वो ऐड दिखाया है। हानी ने नज़रें झुकाकर डरते डरते कहा था, क्योंकि वो इसके गुस्से को जानती थी जो ज़मान का नाम सुनते ही ऊद आता था और गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। और इसने जब से मुठियाँ भींच ली थी। ज़बान शाह, अब तुम मेरे हाथों से ज़िंदा बचकर नहीं जाने वाले। ज़ैन शाह गज़बनाक आवाज़ में बोला था। देखो ज़ैन, तुम कुछ नहीं करोगे। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करके तुम्हें गुस्सा दिलाता है और तुम गुस्से में आ जाते हो। तुम इस मामले में चुप ही रहो। इस ज़मान को तो अब मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा। ज़ैन ने गुस्से से मुठियाँ भींचते हुए कहा और कमरे से वॉकआउट कर गया और हानी पीछे तासुब से सर हिलाकर रह गई थी।
رخسانہ بیگم کے 3 بچے تھے، حمدان شاہ، فوزیہ شاہ اور امجد شاہ۔ رخسانہ بیگم نے اپنے تینوں بچوں کی پرورش انتہائی سخت اصولوں پر کی تھی۔ وہ اپنے فیصلے کے خلاف کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ پرانے رسم و رواج کو آج تک قائم رکھے ہوئی تھی۔ حمدان شاہ کی شادی ان کے چچا زاد کزن رئیسہ سے ہوئی تھی اور امجد شاہ کی شادی بھی رئیسہ کی چھوٹی بہن نعیمہ سے ہوئی تھی اور فوزیہ شاہ اپنے ماموں کے گھر بیاہ گئی تھی۔ حمدان شاہ کے 2 بچے تھے، زین شاہ اور آئمہ شاہ، جبکہ امجد شاہ کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام حلیمہ شاہ رکھا گیا تھا اور فوزیہ کے بھی ایک بیٹا سمان اور بیٹی زینت تھی۔ نعیمہ بیگم کو بیٹے کا بہت شوق تھا پر اللہ کو منظور نہ تھا، اس لیے وہ اپنے سارے ارمان زین پر پورے کرتی تھی اور زین انہیں بہت عزیز تھا۔ زین اور حلیمہ کی بات بچپن سے ہی طے تھی جو کہ بی جان کی رضامندی سے طے پائی تھی۔ بی جان کے بچے آج بھی بی جان کے اصولوں پر چلتے تھے اور ان کی ہاں سے ہاں ملاتے تھے۔ کسی میں اب تک جرأت نہیں تھی کہ کوئی ان کے فیصلے کے خلاف جاتا۔ زین کم سے کم ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، مانا کہ تم ضدی ہو پر تم ہمارے اصولوں کو توڑ دو گے۔ ہم نے تم سے کبھی ایسی توقع نہیں کی تھی۔ اس وقت گھر کے سب بڑے بی جان کے کمرے میں موجود تھے۔ بی جان غصہ اس وقت عروج پر تھا اور اس وقت زین شاہ ان کے نشانے پر تھا۔ زین سا جو کہ خاموشی سے اب ان کی ڈانٹ سن رہا تھا کیونکہ ان کے ماما اور بابا کی نظریں بھی اسی پر جمی تھی۔ تم جانتے ہو ہمارے اصولوں کے خلاف ہے یہ۔ بی جان غضبناک لہجے میں داڑھی تھی۔ پر بی جان میں صرف اور صرف اینکر ہی تو بننا چاہتا ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، زین نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا تھا۔ آج تمہیں اینکر بننا ہے، کل کو تم ناچ گانا بھی شروع کر دو گے۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے ٹی وی پر کام نہیں کیا اور ہم بھی تمہیں یہ اصول توڑنے نہیں دیں گے۔ جو ایک بار اس جہنم میں چلا گیا واپس نہیں آتا۔ بی جان اس بار دھاڑی تھی۔ پر بی جان آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں صرف کرپٹ لوگوں، سیاستدان کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میں مظلوموں کی آواز بن کر ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ٹی وی پر صرف ناچ گانا نہیں ہوتا اور لازمی تو نہیں کہ ہر کوئی برائی کی طرف راغب ہو۔ زین نے مضبوط لہجے میں اپنی وکالت کی کوشش کی تھی۔ زین تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، ان میں سے ایک چن لو، یا تو ہمیں یا اپنے اس گھٹیا خواب کو، بی جان نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ان کی اس بات پر زین سمیت کمرے میں موجود سب نفوس کو سانپ سونگ گیا تھا۔ بی جان کی بات پر کمرے میں طویل خاموشی چھا گئی تھی۔ بی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حمدان شاہ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا تھا۔ حمدان صاحب ششدر ہی تو رہ گئے تھے بی جان کی بات پر۔ میرا یہ آخری فیصلہ ہے اور جو کوئی اس فیصلے کے خلاف گیا وہ ہم سے اپنا رشتہ ختم سمجھے، بی جان نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ زین جو کب سے اپنے آپ پر ضبط کر کے بیٹھا تھا ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ بی جان ابھی وہ بچہ ہے، اسے تھوڑا وقت تو دیں، وہ سمجھ جائے گا۔ نعیمہ بیگم زین کا دفاع کرتے ہوئے بولی تھی۔ بی جان نے ایک تنفر بھری نظر ان پر ڈالی تھی۔ ہم نے فیصلے کا اختیار تمہیں تمہارے لاڈلے کے ہاتھ میں دیا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے اور اگر وہ اپنی اس بیجا ضد کو نہیں چھوڑے گا تو یقیناً اسے یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ بی جان انتہائی اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ رئیسہ بیگم اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور ان کے پیچھے باری باری سب کمرے سے چلے گئے تھے۔ زین جیسے کمرے سے نکلا سامنے اس کا زمان شاہ سے ٹکراؤ ہوا۔ زین کو دیکھتے زمان شاہ کے لبوں پر کمینی مسکراہٹ ابھری تھی اور زین کی بھی جیسے نظر پڑی تھی اس کے ماتھے کی رگیں ابھر گئی تھی اور وہ غصے میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ مل گیا سکون تمہیں آگ لگا کر، اگر تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں تمہارے اس ذلیل دوست کو چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم نے بی جان کو ایڈ دکھا کر کوئی تیر نہیں مار لیا، اور وہ بھی وہ اشتہار جو صرف تعلیم کے فروغ کے لیے بنایا گیا تھا۔ تم اس کا اس طرح استعمال کرو گے، اس قدر گر جاؤ گے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اگر چاہو تو میں بھی اس سب کو تمہاری سرگرمیوں، تمہاری گھٹیا کمپنی کے بارے میں بتا سکتا ہوں، پر میں صحیح وقت کا منتظر ہوں اور یاد رکھنا میں تمہارے اس قاتل دوست کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی انتہائی قدم ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، زین شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ زمان شاہ کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا پر وہ غصے کو قابو کرتا کمینگی سے کہہ لگا گیا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں تم آخر کہاں تک جاؤ گے، جس کے پیچھے تم پڑے ہو وہ اتنا آسان شکار نہیں ہے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگے گی ڈیئر۔ زمان شاہ ڈٹائی سے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ زین کوئی جواب دیتا رئیسہ بیگم آتی دکھائی دی تھی اور زین اسے ہاتھ سے تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا کا اشارہ کرتا سیڑھی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہانی تم رو رہی ہو؟ آئمہ حلیمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو حلیمہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ آئمہ بھاگ کر ہانی کے پاس آئی تھی۔ حلیمہ نے آئمہ کو دیکھ کر جلدی سے اپنا منہ دوسری طرف کیا تھا اور اپنے بازو سے صاف کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ ہاتھ مہندی سے بھرے تھے۔ آئمہ نے آگے بڑھ کے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اب مجھ سے بھی چھپاؤ گی اپنے آنسو؟ آئمہ نے اداسی سے مسکرا کے اسے گلے لگایا تھا۔ آئمہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا جس سے وہ مہارت سے چھپا گئی تھی۔
حلیمہ آئمہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بتاؤ، اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ تمہیں پتہ ہے بچپن سے میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا، اور پتہ ہے میں اس سے جب سے محبت کرتی ہوں، جب مجھے محبت کا لفظ مطلب بھی نہیں پتہ تھا، اور مجھے ایک دم سے کہہ دیا گیا کہ وہ تمہارا نہیں ہے، اور مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ رہے ہیں جس نے آج تک مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آئمہ کے گلے لگ کر وہ سسک سسک کر اپنا درد بیان کر رہی تھی۔ وہی تو اس کی واحد جان سے پیاری سہیلی تھی جس سے وہ اپنا ہر دکھ درد شیئر کرتی تھی۔ آئمہ نے اس کی کمر کو تھپک کر تسلی دی تھی۔ آئمہ کی آنکھیں بھی اپنی لاڈلی دوست کی دکھ سے بھیگ گئی تھی۔ جہاں اسے اپنی دوست کی تکلیف میں تڑپ رہی تھی، وہیں اپنے بھائی کی محبت کھونے کا خوف بھی تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے، حلیمہ شاہ کو زین شاہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہونے دے گی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، چلو اب سو جاؤ، صبح پارلر بھی جانا ہے۔ آئمہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اسے الگ ہوئی تھی اور نرمی سے اس کے گال کو چھو کر اس سے مخاطب ہوئی تھی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ حلیمہ شاہ کے آنسو ایک بار پھر جاری ہوئے تھے اور وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ ہاں بولو شان، کچھ پتہ چلا؟ دلاور سیٹھ اور اس کے دوستوں کا؟ زین نے کال اٹینڈ کرتے ہی شایان کو مخاطب کیا جو اس کا بہترین دوست تھا۔ زین ابھی پتہ نہیں لگ پا رہا وہ لوگ کہاں ہیں، پر تم فکر نہ کرو، جیسے ہی ان میں سے کسی کا نمبر آن ہوا ہم فوراً ٹریس کریں گے، پر تم زبان پر بھی نظر رکھو، شایان نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پر جلد ان کے ٹھکانے کا پتہ لگاؤ تاکہ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے، کسی بھی طرح ہمیں ان کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لانا ہوگا۔ اس درندے کو اب اور آزادی نہیں ملنی چاہیے۔ زین تم بے فکر ہو، ہم جلد پتہ لگاتے ہیں، تم ریلیکس رہو۔ اوکے، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اوکے پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ شایان کے کال کاٹتے ہی زین سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ بی جان کی بات نے اسے اپسیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ زین، حلیمہ نے کمرے میں داخل ہوتے زین کو آواز دی تھی۔ ہاں بولو کیا ہے؟ زین پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا۔ حلیمہ نے ڈرتے ڈرتے چائے کا کپ آگے کیا تھا۔ وہ میں چائے دینے آئی تھی، حلیمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی زین کے غصے سے ڈر لگتا تھا، وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی چائے وائے، چلی جاؤ اس وقت یہاں سے، زین نے انتہائی سخت لہجے میں بولا تھا۔ پتہ نہیں ہانی کو دیکھ کر اس کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ شروع سے ہی ایسا ہی تو ہوتا آیا تھا، اس کا غصہ حلیمہ پر اترتا تھا۔ اس وقت تو حلیمہ چپ چاپ سن لیتی تھی، پر بعد میں ہزار منتیں کر کے منانا پڑتا تھا، اور اس بار بھی اس کا سارا غصہ اسی پر اتر آتا۔ زین، کھانے پینے سے کیا ناراضگی ہے بھلا تمہاری؟ میں اتنی محنت سے بنا کر لائی ہوں، پلیز پی لو۔ ہانی نے ایک بار پھر کپ زین کی طرف بڑھایا تھا جو زین نے غصے میں پیچھے دھکیلا تھا۔ کپ میں سے گرم چائے اچھلتی حلیمہ کے ہاتھ پر گری تھی اور کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ ہانی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ زین ایک دم ہوش میں آیا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ آئی ایم سو سوری ہانی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، زین نے ہانی کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ جہاں پر چائے گری تھی اس جگہ پر جلدی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ندامت سے کہا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی پیسٹ لے کر آتا ہوں، اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بڑھاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ ہانی کو رونا ہاتھ جلنے پر نہیں بلکہ زین کے رویے پر آیا تھا۔ زین نے ٹوتھ پیسٹ حلیمہ کے ہاتھ پر لگائی تھی اور پھر اس کا چہرہ تھام کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں اس وقت بہت غصے میں تھا، مجھے معاف کر دو۔ حلیمہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنے چہرے سے ہٹائے تھے اور اس کے کمرے سے نکل کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی، دروازہ بند کر لیا تھا۔ زین اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتا رہ گیا تھا۔ آج پھر سے زین نے اپنا سارا غصہ میرے اوپر اتارا ہے، اس بار میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کروں گی، وہ ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے، اس بار وہ جتنا مرضی منا لے مجھے، میں اس سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ حلیمہ دن بھر کی باتیں ڈائری میں لکھ رہی تھی جو کہ اس کی عادت تھی، اس کی شروع سے عادت تھی، ہر روز رات کو ڈائری لکھتی اور دن بھر کی ساری باتیں اس میں لکھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ زین کا شکایت نامہ لکھنے میں مصروف تھی کہ اس کا چہرہ ناراضگی سے پھولا ہوا تھا۔ تبھی کسی نے پیچھے سے آ کر ڈرایا تھا، بھاؤ! حلیمہ ڈر کے مارے اچھلی تھی، اس کی ڈائری اس کی گود سے نیچے گری تھی اور اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دل کی تیز ہوتی دھڑکن کو قابو کرتے پیچھے سے آتے کہکے کی آواز کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ زین پیچھے کھڑا دانت پھاڑ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خفگی کے ساتھ غصے کا تاثر بھی ابھرا تھا۔ زین کے بچے، آج تم میرے ہاتھوں سے قتل ہو گئے۔ حلیمہ نے نیچے گری ڈائری کو اٹھاتے ہوئے اس سے زین کے سر کا نشانہ لیا تھا اور زین نے اپنے بچاؤ کرتے ہوئے ڈائری کو کیچ کر لیا تھا۔ میری ڈائری واپس کر دو، حلیمہ نے غصے سے کہا تھا۔ یہ تو تب واپس ملے گی جب تم میرا سوری قبول کرو گی، زین نے شرارت سے کہا تھا اور ڈائری والا ہاتھ اوپر کر لیا تھا۔ حلیمہ نے اس کے پاس آ کر اسے ڈائری چھیننے کی کوشش کی تھی، پر زین کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ زین تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ زین، کیا مسئلہ ہے؟ لمبو نہ ہو تو میری ڈائری واپس دو، اور تم نے مجھ سے سوری کیا ہی کب ہے جو تمہارا سوری قبول کروں؟ ہانی نے مزید منہ پھلاتے ہوئے ناراضگی سے کہا تھا۔ اوکے تو اب کر رہا ہوں سوری،
زین نے اپنے ہاتھ سے حلیمہ کا کان کھینچتے ہوئے کہا تھا، اف اللہ اتنی زور سے کھینچا ہے تم نے میرا کان، جاؤ یہاں سے، میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی، کل بھی تم نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا تھا۔ حلیمہ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اوکے پھر میں تمہاری ڈائری لے کر جا رہا ہوں، پڑھ کر واپس کروں گا۔ نہیں کرنا معاف تو کوئی بات نہیں۔ زین کی آنکھوں میں شات لیے جانے کے لیے مڑا تھا اور حلیمہ جھٹکے سے مڑتی فوراً اس کے سامنے آئی تھی۔ دیکھو میری ڈائری دو، کسی کی ڈائری پڑھنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، حلیمہ نے زین سے ڈائری چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں تو اب تو میں اس ڈائری کو پڑھ کر ہی دوں گا۔ اور زین نے پھر سے ہاتھ اوپر کر لیتے صبح حلیمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس ڈائری میں اس نے اپنے زین کے بارے میں ساری جذبات تحریر کیے تھے، لیکن اگر وہ ان کو پڑھ لیتا تو وہ ندامت سے نظریں نہ ملا پاتی۔ عورت محبت میں ہر چیز پر سمجھوتا کر لیتی ہے، لیکن کبھی اپنے منہ سے مرض سے پہلے اپنے منہ سے محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ بے شک وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پر یہ خاموش محبت تھی، نہ تو کبھی زین نے اظہار کیا تھا نہ ہی کبھی حلیمہ نے۔ کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں جہاں اظہار کی ضرورت نہیں رہتی، اور ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی تھا۔ زین جو صرف اس سے مذاق کر رہا تھا، اس کی آنکھوں کو نم ہوتا دیکھ کر اس کی ساری شرارت ہوا ہو گئی تھی۔ اسے فوراً وہ ڈائری پاس پڑی سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھی تھی۔ ہانی آئی ایم سو سوری یار، میں تو تمہیں منانے آیا تھا، صرف مذاق ہی تو کر رہا تھا اور تم سیریس ہو گئی۔ ہانیہ معاف کر بھی دو، یہ لو میں اب اپنے دونوں کان پکڑ لیتا ہوں، کہتے ساتھ زین نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے تھے۔ اگر کہو تو اٹھک بیٹھک بھی کر سکتا ہوں، بس تم مان جاؤ، زین نے چہرے پر بیچارگی سجاتے ہوئے کہا تھا۔ حلیمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، جنہیں زین نے نرمی سے اپنے ہاتھوں سے چن لیا تھا۔ ہانی آئی پرومس اب میں تم پر غصہ نہیں کروں گا، پلیز اس بار معاف کر دو، زین نے صلح کروانے والے انداز میں کہا تھا، اور ہانی نے اس کی سوری قبول کر لی تھی، کیونکہ جب بھی زین اسے پیار سے حلیمہ کی بجائے ہانی کہہ کر بلاتا تھا وہ کھل اٹھتی تھی۔ اور زین کے اس قدر محبت اور عزت سے پیار حلیمہ کو ہانی پر وہ اس کی ہر خطا معاف کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بے شک زین شاہ کو حلیمہ شاہ کو منانے کے سارے گر آتے تھے۔ زین ابھی سونے کے لیے لیٹا تھا جب شایان کی کال آئی تھی۔ ہیلو شایان، کیسے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں، بس تمہیں ایک ضروری بات کرنے کے لیے اس وقت کال کرنی پڑی، شایان نے جواب دیا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، زین بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوتے بولا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے ٹیرس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زین، دلاور سیٹھ ہماری سوچ سے بھی زیادہ چلاک ہے، ہم اسے ہر جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور وہ تمہاری شاہ ملز کے سرونٹ کوارٹر میں چھپا بیٹھا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسے اس جگہ زمان شاہ نے چھپایا ہے۔ شاہ نے انتہائی سنجیدگی سے زین کی ساری بات بتائی تھی۔ اوہ تو یہ بات ہے، تمہارا بہت شکریہ شایان، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ آئے بڑے شکریہ ادا کرنے والے، ہماری دوستی میں کب سے یہ فارمیلٹی آ گئی ہے؟ شایان کی تیز آواز موبائل کے اس پار سے گونجی تھی اور زین کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ اوہ یار، تم ناراض نہ ہو، زین نے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ آگے کا کیا پلان ہے؟ کیا تم سمرین کے گھر والوں کو راضی کر لو گے؟ وہ لوگ دلاور سیٹھ کے خلاف بیان دیں گے؟ شایان پھر سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ میرا کام ہے، تم فکر نہ کرو، بس دلاور سیٹھ کی سرگرمیوں پر نظر رکھو، باقی میں سنبھال لوں گا، زین نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اوکے اللہ حافظ، زین کہتے ہوئے ساتھ کال کاٹی تھی اور ایک پرسرار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رنگی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا، حلیمہ کا رو رو کے برا حال تھا، اس کی آنکھیں مکمل طور پر سو چکی تھی، سر درد سے پھٹنے کو تیار تھا، نیند اب بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ذہن بالکل خالی تھا۔ جب سے ایما اس کے کمرے سے گئی تھی وہ ایک ہی پوزیشن میں لیٹی تھی، اس کے باوجود بالکل ساکت تھی۔ تبھی اس کے موبائل بچا تھا، اس کے ساکت وجود میں ہلکی سی جنش ہوئی تھی، وہ اپنا سر تھام کر بیٹھی تھی اور موبائل ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا تھا، جو ایک بار بند ہونے کے بعد دوبارہ سے بجنے لگا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سر کو دباتے ہوئے ایک ہاتھ سے موبائل اٹھایا تھا، اسکرین پر زمان شاہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نام کو دیکھتے ہی حلیمہ کی آنکھوں میں حقارت ابھری تھی اور اپنے آپ پر انتہائی ضبط کرتے ہوئے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ کال اٹینڈ کرتے ہی زمان شاہ کی انتہائی لوفرانہ آواز گونجی تھی اور پھر خباثت سے بھرا کہکہا بلند ہوا تھا۔ یقیناً اپنے محبوب کی جدائی کا غم منا رہی ہو تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جتنے روگ اور غم منانا ہے آج ہی منا لو، کیونکہ کل تو ہمارا نکاح ہے جان، اور کل ہی تمہاری اس محبوب کا کام بھی ختم کرنے والا ہوں میں۔ کل ہی اس کی لاش بھی تم تک آئے گی، اور وہ تحفہ ہے اس بات کا کہ تم نے زمان شاہ کو زین شاہ کے مقابلے میں دھتکار دیا، اور میں تمہیں اپنے نام بھی کر لوں گا، اس لیے جتنا رونا دھونا ہے آج ہی کر لو، اور مجھے دھتکارنے کا جواب بھی کل اچھے سے مل جائے گا۔ کہتے ساتھ ہی زمان نے کال کاٹ دی اور حلیمہ شل دماغ کے ساتھ ساکت بیٹھی رہ گئی۔
आयमा जब से हलीमा को रोता छोड़ कर आई थी तब से मुसलसल कमरे के चक्कर काटे जा रही थी। क्या मुझे भाई को कॉल करनी चाहिए या नहीं? अगर बीजान को पता लग गया तो क्या होगा? वो मुसलसल इसी बात पर गौर व फिक्र कर रही थी। बीजान का खौफ इसे कोई फैसला करने नहीं दे रहा था, पर हलीमा को इस हाल में नहीं देख सकती थी। कभी भी इसकी शादी ज़मान शाह जैसे दरिंदे से नहीं होने दूंगी। मुझे हिम्मत करना होगी। मैंने आखिर का फैसला कर लिया था, बस इसे रात होने का इंतज़ार था जब सब लोग सो जाते। आधी रात को जिस वक्त घर के सब अफराद सो चुके थे, घर में मुकम्मल सन्नाटा था, तब आयमा ने दबे पाँव कमरे से निकली थी। इंतहाई एहतियात से इधर उधर नजरें दौड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी और मुहतात कदम उठाती लाउंज में रखे लैंडलाइन की तरफ बढ़ी और जैन का नंबर डायल करने लगी। दिल की धड़कन मामूल से तेज़ हो गई थी। बेल जा रही थी और आयमा का खौफ बढ़ता जा रहा था। इसकी हथेलियाँ पसीने से भीग गई थी। तीसरी बेल पर कॉल अटेंड कर ली गई थी। हेलो। दूसरी तरफ से जैन की नींद में डूबी हुई आवाज़ गूंजी थी। हेलो भाई। जैन की आवाज़ सुनते इसकी आंखों में नमी उतरी थी। आज वो 3 महीने बाद अपने भाई की आवाज़ सुन रही थी। आयमा कैसी हो मेरी गुड़िया? घर में सब ठीक तो है ना? मामा, बाबा, हलीमा और जैन एक ही बार में सारे सवाल पूछे थे, पर आयमा की सिसकी सुनकर बीच में ही रुक गया था। आयमा क्या हुआ बताओ तो? जैन की फिक्रमंद आवाज़ एयरपेस में से गूंज रही थी और फिर बिना सांस लिए आयमा ने सारी बात जैन की गोशेगुजार कर दी थी और जैन के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी थी। बड़ी जल्दी बता दिया। वैसे तुमने यानी कल हानि की शादी और तुम मुझे आज बता रही हो? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें अपने भाई का? जैन से शिकवा किया था। भाई आपको बीजान का तो पता है ना, वो हर किसी पर नज़र रखे हुए हैं, कहीं कोई आपसे रब्ता ना कर ले, बस इसलिए। आयमा ने नम आवाज़ में वजाहत दी थी। तुम परेशान ना हो, बेशक मैं घर में नहीं रहता, पर मुझे वहाँ की हर एक बात का पता है। तुम बेफिक्र हो, हलीमा सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। अब तुम बेफिक्र होकर सो जा, मैं सब संभाल लूँगा। पर भाई वो ज़मान, जब तक तुम्हारा भाई ज़िंदा है तुम्हें किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब रखता हूँ, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। आयमा ने मज़ीद से कोई सवाल नहीं किया था। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, इसे यकीन था कि अगर इसके भाई ने कह दिया है तो वो ज़रूर आएगा। फ़ोन बंद करते ही इसने एहतियातन इधर उधर नज़र दौड़ाई थी और तेज़ी से बगैर कोई आवाज़ पैदा किए अपने कमरे की तरफ चल दी थी। ये सच था कि जैन को शुरू से ही एंकर बनने का और मीडिया में जाने का शौक़ था, पर कभी इसके शौक़ ने शिद्दत अख्तियार नहीं की थी। पर जब से यूनिवर्सिटी में समरीन वाला वाक़या हुआ था, जिसमें ज़मान और इसका दोस्त दिलावर सेठ था, जो कि बहुत ही घटिया आदमी होने के साथ नशे का आदी भी था। ज़मान और दिलावर इसके यूनी फेलो थे और दोनों ने मिलकर समरीन जैसी न जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। तब से जैन ने तय कर लिया था कि वो ज़रूर ऐसे दरिंदों का चेहरा सबके सामने लाएगा जो औरत को सिर्फ अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद इनको किसी कचरे की तरह डालकर अपनी हवस को पूरा करने के लिए आगे किसी और की तलाश में बढ़ जाते हैं और न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत पामाल करके आगे बढ़ जाते हैं। और हमारी अदालतें इन असर सरूख वाले लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, यहाँ तक कि पुलिस भी रिश्वत लेकर केस ही ख़त्म कर देती है। जैन का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। इनके पेपर्स होने में कुछ ही दिन बाकी थे। जब वो शयान के साथ बैठा अपने नोट्स बनाने में मसरूफ़ था, जब समरीन इनके पास अपनी शादी का कार्ड लेकर आई थी। समरीन इनकी अच्छी क्लास फेलो होने के साथ साथ इनके ग्रुप से मेंबर भी थी। जैन और इसकी साथ अच्छी बोलचाल थी। समरीन का ताल्लुक मिडिल क्लास से था। वो अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। जैन इससे हमेशा बाय में ही देखा था और इसके दिल से इज्जत करता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? समरीन ने आते ही इन सब पर सलामती भेजकर खैरियत दराफ्त की थी। वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ कैसी हो? शायन ने इसकी बात का जवाब देते हुए इसकी खैरियत मालूम की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप लोगों को अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। पेपर्स के 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। शायन भाई और जैन भाई आप दोनों ज़रूर आइएगा और मुबारक हो, बहुत बहुत अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। जैन ने इसे दुआ दी थी। शुक्रिया भाई। कुछ देर वो इधर उधर की बातें करते रहते, फिर लेक्चर लेने के लिए क्लास की तरफ बढ़ गए थे। इस मुलाकात के बाद इनकी मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि पेपर से चंद दिन पहले छुट्टियां हो गई थी। फिर जब पेपर शुरू हुए तो इनकी सलाम दुआ हो जाती थी। लास्ट पेपर वाले दिन सब स्टूडेंट ने पार्टी अरेंज की थी क्योंकि इन्हें अब इससे यूनिवर्सिटी को अलविदा कहना था और प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करनी थी। इनकी क्लास ने छोटी सी फेयरवेल पार्टी अरेंज की थी। इस दिन जैन और इसकी क्लास के और भी क्लासेस थी जिनमें ज़मान शाह की क्लास भी शामिल थी। सब लोग पेपर से फारिग होकर ग्राउंड में जमा हो गए थे। पार्टी शाम तक जारी थी। जैन और इसके ग्रुप ने खूब इंजॉय किया था। देर होने की वजह से समीन की शटल मिस हो गई थी, जिसकी वजह से वो पैदल ही यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ जा रही थी। तब जैन ने इसे घर तक छोड़ने की ऑफ़र दी थी, पर इसे मना कर दिया था। जैन भी चला गया था क्योंकि वो जानता था कि वो हद से ज़्यादा मोहतात है। ओके फिर ध्यान से जाना। जैन ने इसे ताकीद की थी। जी भाई। समरीन ने इसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली थी। जैन भी जवाब में मुस्कुराया था। गाड़ी आगे बढ़ा ले गया था। पेपर्स ख़त्म होने के बाद आज जैन बेटा सुकून से नाश्ता करा था। वो आखिरी पेपर देने के बाद काफ़ी देर तक सोया था और सुबह काफ़ी देर से उठा था। नाश्ते से फारिग होकर अपने कमरे में आ गया था। मोबाइल यूज़ करने लगा था, तभी इसकी नज़र एक न्यूज़ चैनल की हेडलाइन पर रुकी थी जिसमें इसकी
यूनिवर्सिटी का नाम था। इसने गैर आदी तौर पर इस पर क्लिक किया था और इसके बाद जो इसने पढ़ा था इसने इसके ज़हन को झोंक कर रख दिया था। सामने स्क्रीन पर समरीन की ज़ख्मी हालत में ली गई तस्वीर थी और नीचे लिखा था कि करात एक और लड़की दरिंदों की हवस की भीड़ चढ़ गई। करात ये लड़की इंतहाई ज़ख्मी हालत में मार रोड पर बेहोश पड़ी मिली, जिसे मुकामी लोगों ने अस्पताल पहुंचाया गया। रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जैन कितने ही लम्हे साकत बैठा रह गया था। इसे इस बात पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल लग रहा था। इसने दिल में दुआ की थी कि ऐसा ना हो। वो समरीन का नंबर मिलाया जो कि पावर्ड ऑफ जा रहा था। फिर जैन को 2 हफ्तों तक इस तक कोई राब्ता ना हो पाया था, लेकिन वो अपनी क्लास फेलो और समरीन की बेहतरीन दोस्त नगीना से मुसलसल राब्ते में था। नगीना 3 बार इनके घर जा चुकी थी, पर इनका घर बंद था और 2 हफ्ते बाद जब समरीन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और वो घर आई तो नगीना से इसकी खबर की तस्दीक हो गई थी और जैन से रहा ना गया। वो शयान के साथ लेकर इससे मिलने के लिए गया था। इसे दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि जिस किसी ने इसके साथ ये सब कुछ किया है वो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसने समरीन को हमेशा बहनों की तरह ट्रीट किया था और वो इसे बहन ही समझता था। पर वहाँ जाने पर इससे जो हकीकत पता चली थी वो इसके हवासों को मुकम्मल तौर पर सलब कर चुकी थी। समरीन का कहना गुनाहगार कोई और नहीं, इसका कज़न ज़मान था, जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये सब किया था, जो कि दिलावर सेठ था। ये सच था कि इसकी ज़मान शाह से कभी नहीं बनी थी। वो 2 ही लड़के थे अपने ख़ानदान में, जिसकी वजह से हमेशा से ही कंपटीशन रहा था। जैन को शुरू से ही ज़मान से चिढ़ थी और जैन इस बात को आज तक नहीं समझ सका था ऐसा क्यों है। जैन और ज़मान शाह कम ही मिलते और बात करते थे। जैन शाह जानता था कि ज़मान की कंपनी उठना बैठना इंतहाई लोफर और घटिया लोगों में है, पर इससे अंदाज़ा ना था कि ज़मान इस कदर गिरा हुआ है। जैन अपने आप को समरीन के सामने गुनाहगार समझ रहा था। जो भी था वो था तो इसका कज़न दिलावर सेठ एमएनए का बेटा होने के वजह से हर जायज़ और नाजायज़ काम करता था। इससे कोई पूछ गुछ करने वाला ना था। वो नशे का आदी था। इसके अलावा वो मुख्तलिफ जगह पर ड्रग्स भी बेचता था। पुलिस जानने के बावजूद कोई कार्रवाई ना करती थी। पर अब जैन ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मुजरिमों को सज़ा दिलवा कर रहेगा। इन दरिंदों को इतनी ज़्यादा से नहीं भिड़ने देगा। जैन शयान से बात करके फ़ारिग हुआ था, तभी इसके सेल फ़ोन पर प्रोड्यूसर रज़ा की कॉल आई थी, जिनकी मदद से वह दिलावर सेठ और ज़मान का पर्दाफाश करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम प्रोड्यूसर साहब, कैसे हैं आप? जैन ने कॉल रिसीव करते हुए कहा था। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कहाँ तक पहुँचा मामला? रज़ा साहब ने जवाब देकर सवाल पूछा था। सर बस अब समरीन के घर वालों को किसी तरह राज़ी करना है, बाकी सब हमने कर लिया है। दिलावर का ठिकाना भी पता लग गया है, बस अब सही वक्त का इंतज़ार है। जैन ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया था। ओके, फिर जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल करो। जी सर, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे इस वक्त का इंतज़ार है, फिर बात होगी तुमसे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हलीमा रात से जब से ज़मान शाह की कॉल आई थी तब से इंतहाई परेशान थी। अपनी परेशानी तो कहीं बहुत पीछे चली गई थी और अब सिर्फ़ और सिर्फ इसे जैन की जान की फ़िक्र थी, कहीं से कोई नुकसान ना पहुँच जाए। बेशक वो इसे बगैर बताए चला गया था, बगैर कोई वजाहत दिए। जैन ने इसे जाते वक्त कोई उम्मीद भी ना थमाई थी, पर इसे यकीन था, भरोसा था इस पर चाहे कुछ भी हो जाए जैन इसे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता था। ज़रूर कोई वजह है, पर इसे ये अफसोस भी था कि जैन ने इसे कुछ नहीं बताया और इतनी बेहिस्सी तो कभी नहीं इतना बेस तो कभी नहीं था कि सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सबको छोड़ जाता, इंतहाई कदम उठाता। सुबह हो गई थी पर इसके अंदर घुपन दे रहा था। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, पर इसके मुताबिक आज इसकी बर्बादी का दिन था। रईसा बेगम इसके कमरे में इसे नाश्ता देने आई थी और इसे की वीरान और सूजी सूजी आंखों को देखकर इनका दिल खून के आंसू रो रहा था। उन्होंने टेबल साइड पर रखी थी और इसे गले लगाकर फुट फुट कर रो दी थी। उन्होंने हमेशा इसे अपनी बहू के रूम में देखा था। हलीमा इन्हें आयमा की तरह ही अजीज़ थी, पर आज वो इसे अपने बेटे के अलावा किसी और का होता देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो अपने आप को हानि का कसूरवार समझ रही थी। हानि, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे की वजह से आज तुम जिस तकलीफ़ से गुजर रही हो मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, इतना बेहिस होकर चला जाता। ज़रूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो गई जिसकी वजह से वो चला गया। ताई अम्मी आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? बस मेरे नसीब में ही नहीं है वो तो कैसे मिलेगा मुझे? रोते हुए हानि ने आज़ूदगी से कहा था और वो दोनों कितनी देर ही तक एक दूसरे के गले लगकर रोती रही थी। बीजान जैन को धमकी देने के बाद पुरसकून थी। इन्हें लगा था कि जैन अब कभी भी मीडिया की तरफ नहीं जाएगा। जैन मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए था। बीजान भी पुरसकून थी, पर घर ने भी जैन की खामोशी पर सुकून का सांस लिया था। इन्हें लगा था कि जैन अपनी बेजा ज़िद बीजान की धमकी की वजह से छोड़ चुका है, पर किसी को भी इल्म नहीं था कि ये खामोशी तो तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी है। बीजान को टीवी से चिढ़ थी, इसलिए घर के अफराद टीवी बीजान के सामने कम ही चलाते थे और टीवी सिर्फ रईसा बेगम और हमदान साहब के कमरे में था। बीजान तो टीवी घर में रखना ही नहीं चाहती थी, पर हमदान साहब ने इनको समझाया था कि आजकल के दौर में टीवी ज़रूरी है। मुल्क के हालात के बारे में जानने के लिए कब कहाँ क्या हो जाए
ہم اب اتنے بے خبر بھی نہیں رہ سکتے دنیا سے کٹ کے۔ ان کی بات پر بیجا نے کہا تھا تو اخبار ہے نا، اس لیے بیجا اخبار میں آج کی خبر کل چھپتی اور ایسے کتنے ہی دلائل دیے تھے۔ انہوں نے کسی طرح قائل کر کے بیجا کو منا ہی لیا تھا۔ وہاں پر بھی صرف خبریں دیکھنے کی اجازت تھی۔ بچے بھی کبھی کبھار بیجا سے چھپ کر ٹی وی دیکھ لیتے تھے اور اگر بیجا کو خبر ہو جاتی تو ان کو سخت سزا ملا کرتی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق صبح کو ناشتہ کرتے وقت حمدان صاحب ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے۔ تبھی بی جان ان کے کمرے میں آئی تھی۔ بی جان کو دیکھ کر حمدان صاحب کھڑے ہوئے تھے اور بی جان کو سلام کیا تھا۔ بی جان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ حمدان صاحب نے جلدی سے ٹی وی کا ریموٹ ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر نظر گھمائی تھی اور ریموٹ ڈھونڈ کر اب بھی وہ آف کا بٹن دبانے لگے تھے جب سامنے ٹی وی اسکرین پر زین شاہ کا چہرہ نظر آیا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ٹی وی بند کرنا چاہا تھا پر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بی جان دیکھ چکی تھی اور ان کا جسم میں ایک سرد لہر دوڑی تھی۔ زین سامنے ٹی وی پر اسکرین پر پورے تمام انداز میں اپنے نئے شروع ہونے والے پروگرام کو پروموٹ کر رہا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین شاہ اور بہت جلد آ رہا ہوں ایک نئے مقصد کے ساتھ ایک نئے پروگرام سچ کی کھوج، جہاں ہوگا بہت سے شفاق اور ظالم لیڈروں کا پردہ فاش بہت جلد صرف نیوز چینل پر۔ اسی کے ساتھ وہ ایڈ ختم ہوا تھا اور نیا شروع ہوا تھا۔ بی جان کی آنکھوں سے انگارے نکلنے لگے تھے اور وہ چپ چاپ اپنی کرسی سے اٹھ کر باہر کی طرف چل دی تھی۔ حمدان صاحب سلب ہوئے اور آواز کے ساتھ وہی کھڑے رہے تھے کیونکہ اب بی جان اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، یہ وہ جانتے تھے۔ زین شاہ کے پاس گیا تھا زین شایان کے پاس گیا تھا سارے ثبوت اکٹھے کرنے اور اب سمرین کے گھر آیا تھا اور کسی بھی طرح سمرین کے والدہ کو میڈیا کے سامنے آ کر سچ بتانے پر قائل کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے ابو کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انکل، اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو نہ جانے اور کتنے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا کوشش کروں سمجھنے کی؟ جب پولیس تک نے اس کے خلاف کوئی رپورٹ تک نہیں لکھی، کوئی ایکشن نہیں لیا، صرف اس لیے کہ وہ MN کا بیٹا ہے، تو تمہارا میڈیا کیا کر لے گا؟ میں اپنی بیٹی پر انگلیاں نہیں اٹھانا چاہتا انکل، بس یہ ایک آخری بار ہے، میری بات مان لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سمرین کو انصاف دلوا کر رہوں گا۔ تبھی پاس بیٹھی سمرین بولی، زین بھائی، میں تیار ہوں۔ میں خود کو اور ان لڑکیوں کو جو آج تک ایسے درندوں کا نشانہ بندی آئی ہیں سب کو انصاف دلوا کر رہوں گی۔ بابا، کیا آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ اپنی بات ختم کر کے اس نے پر امید نظروں سے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھی اور سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے والد ساجد صاحب نے اس کی پر امید آنکھوں میں دیکھا تھا اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ان چند مہینوں میں ان کی بیٹی بہت بدل گئی تھی۔ ان کی آنکھیں سجی ہوئی تھی اور سرخ ہو رہی تھی اور ان میں خزان ٹھہرا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کا خود سے عزم کرتے اب زین سے مکمل تفصیلات معلوم کر رہے تھے۔ زین کو سمرین کے گھر کافی وقت لگ گیا تھا۔ جب زین جس وقت گھر پہنچا تھا دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اب اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ وہیں رک جاؤ زین، بی جان کی گرجتی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ زین نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے وہاں شاید اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر عیسیٰ بیگم، آئمہ اور حلیمہ پریشان سی کھڑی تھی۔ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا اتنا دکھ نہیں ہے کہ تم ٹی وی میں کام کر رہے، بلکہ ہمیں اس بات کا زیادہ دکھ ہے کہ تمہارے لیے ہمارے اصولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہم ایسے فرد کو ان گھر میں مزید برداشت نہیں کریں گے۔ زین نے پریشانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جن کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ بی جان، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کوئی زین، بس اب ہم مزید کچھ نہیں سننا چاہتے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ ہمارے گھر میں ایک ایسے فرد کی جگہ نہیں جو خاندان کی عزت مٹی میں ملائے۔ بی جان غضبناک آواز میں بولی تھی، پر بی جان، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا؟ میں تو ایک مظلوم لڑکی کو، زین نے ان کو سمجھانا چاہا تھا، اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ بس زین، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ بی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رئیسہ بیگم صدمے سے بولی تھی، جس کو ہمارا فیصلہ منظور نہیں، اس باغی لڑکے کے ساتھ ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے ہر رشتہ توڑ کر جا سکتا ہے۔ بی جان سپاٹ لہجے میں بولی تھی اور وہاں موجود تمام نفوس کو سانپ سونگ گیا تھا اور زین شاہ کو صرف ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ اس نے ایک مظلوم لڑکی اور اس کے بے بس باپ کو امید دلائی تھی انصاف کی، اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ زین نے رخ موڑا تھا اور 33 قدم چلتا داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ گھر کے سب نفوس خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھتے رہے، پر وہ آج بھی فضول قسم کے اصول اور روایت سے بندھے تھے۔ آج بھی ایک بیٹے کے والدین کو بیٹے کی جدائی اٹھانی تھی، کیونکہ وہ آج تک بی جان کے اصولوں کے خلاف نہیں گئے تھے اور نہ ہی ان میں ہمت تھی۔ بی جان سرد و تاثر لیے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، پھر پیچھے مڑی بغیر انتہائی سرد لہجے میں سب سے مخاطب ہوئی تھی، اگر کسی نے اس سے رابطہ رکھنے یا ملنے کی کوشش کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ چلی گئی تھی۔ زین کے جانے کے 1 مہینے بعد بی جان نے حلیمہ کا رشتہ بغیر پوچھے زمان شاہ کو
जो कि हलीमा की पुप्पो का बेटा था, इसे जोड़ दिया था, जिस पर हलीमा तो सख्ते में ही आ गई थी। अभी एक गम से ही निकली नहीं थी कि दूसरा गम इसके लिए तैयार था। हलीमा के रोने पर हलीमा के वालदा ने अमजद साहब से बात की थी, क्या आप अभी खामोश रहेंगे अपनी बेटी के लिए? तो कम से कम लड़े में अपनी बेटी को इस तरह सिसकते हुए नहीं देख सकती, उन्होंने आंसू पूछते हुए कहा था। और अमजद साहब जो 20 जान से पहले इस मामले पर बात कर चुके थे और मायूस लौटे थे, चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल गए थे। ज़ैन शयान के साथ इसके फ्लैट पर रहने लगा था। अब दोनों मिलकर समीर वाले केस में साथ काम करते। इसके अलावा वो न्यूज़ चैनल पर भी एंकर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। दिलावर सेठ को अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था। इसका बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत से मिलना जुलना था। इसके खिलाफ आधे से ज़्यादा सबूत इकट्ठे हो गए थे, पर ज़ैन मुकम्मल तैयारी के साथ इसका घराव करना चाहता था। ज़ैन मुकम्मल तौर पर घर के हालात से वाकिफ़ था। जब इसे ज़मान शाह और हलीमा शाह के रिश्ते का पता चला तो वो आग बबूला हो गया था, पर इस पर अपने आप पर काबू पाया था। इसे बस सही वक्त का इंतज़ार था और अपने काम को और तेज़ी से सरअंजाम देने लगा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन शाह और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की खोज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे माँ बाप जिनकी बेटी को 2 दरिंदों ने अपना निशाना बनाया और इसके साथ ज़्यादती करने के बाद इसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। वो लड़की जिसकी 1 हफ्ते बाद शादी थी, इसकी दुनिया उजड़ गई। इसके ससुराल वालों ने ये कहकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, इस लड़की की अपनी मर्जी होगी, हमें तुम्हारी आवारा बेटी से शादी नहीं करनी। इस सब में इस मासूम और मजलूम लड़की का कसूर क्या है? और जब इंसाफ मांगने के लिए इस लड़की के वालिद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए तो पुलिस वालों ने इनको दिक्के देकर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि वो MNA का बेटा है। क्या यही है हमारे माशरे का इंसाफ? क्या यही है हमारी पुलिस की कारकर्दगी? क्या सारी उम्र माएँ बहनें बेटियाँ इस माशरे में गैर महफूज रहेंगी? क्या हमारी इन बहनों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? ज़ैन इस वक्त अपना प्रोग्राम पूरे एतमाद के साथ कर रहा था। इसके लिए तो वो अपने सारे रिश्तों से नातों से इतनी दूर हुआ था। क्या ज़ैन समीर को इंसाफ दिलवा पाएगा? ज़मान शाह ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपनी शेरवानी की बटन बंद कर रहा था। आज इसका निकाह था हलीमा शाह के साथ। वो हलीमा शाह से निकाह करना चाहता था, इसलिए नहीं कि इसे हलीमा से कोई ख़ास मोहब्बत थी या वो इसे पसंद थी। वो तो ये सब बस शाह फैमिली से बदा रहने के लिए करना चाहता था। तभी ज़मान शाह के वालिद असद साहब कमरे में दाखिल हुए थे और ज़मान के पीछे आकर खड़े हुए थे। इनका अक्स भी ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उभरा था और ज़मान इनके अक्स को देखकर एक कमीनी मुस्कुराहट उछाली थी और जौबर उन्होंने भी ऐसी ही मुस्कुराहट उछाली थी। बड़े खुश हो आज कहीं शादी के बाद इरादा बदलने का प्रोग्राम तो नहीं है। उन्होंने होंठों पर मुस्कुरा से जाकर कहा। ज़मान बटन बंद करके पीछे की तरफ मुड़ा था और इनकी आंखों में देखा था। इनकी आंखों में इस वक्त सिर्फ हसद, बदला और नफरत के जज्बात हलकोले ले रहे थे। बेफिक्र है आपका बेटा हूँ, जो एक बार सोच लेता हूँ करके रहता हूँ। अब यही देख ले, आपकी सास साहिबा क्या कभी मुझसे अपनी पोती की शादी कराने पर इतनी जल्दी राज़ी होती? वो तो मेरा कमाल है कि मैंने इनको मना लिया। ज़मान शाह कमीनगी से बोला था। हाँ ये तो है। ज़मान की वालदा फौजिया बेगम, जो कि ज़मान को देखने आई थी कि वो तैयार भी हुआ है या नहीं, इनके कदम ज़मान शाह की बात पर दरवाजे पर रुक गए थे। जी डैड, अब तो वक्त आया है इनसे बदला लेने का। सारी उम्र आप इन लोगों की फैक्ट्री में सिर्फ सेक्रेटरी की जॉब करते रहे हैं। इन लोगों को इतना एहसास ना हुआ कि आप इनके घर के इकलौते दामाद हैं। आखिर मेरी माँ का हिस्सा भी तो इस जायदाद में है। अब बस इनकी उल्टी गिनने के दिन आ गए हैं डैड। अब इनकी सारी जायदाद हमारे कब्ज़े में होगी और वो हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। पल पल तड़पाऊंगा इनकी बेटी को, और जब वो बेटी की खातिर सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे तो इनकी बेटी को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए इस पर धब्बा लगा दूंगा। और इनके होनहार सपूत को तो पहले ही इनसे अलग कर चुका हूँ और अब तो वो इनसे इस कदर बज़न हो गया होगा कि कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। ज़मान ने कार से सारा प्लान अपने बाप के गोशे गुजार किया था। शाबाश मेरे शेर शाबाश, असन ने इसके कंधे पर थपक कर कहा था, जिस पर दोनों कमीनगी से भरपूर कहका लगाकर हंस पड़े थे। और फौजिया शाह ये सब बातें सुनकर सदमे से साकर रह गई थी। फौजिया ये जानती थी कि असद की नज़र शुरू से इनके भाइयों के कारोबार पर थी, जो इनके भाइयों ने अपनी सख्त मेहनत से बनाए थे, पर असद शाह इसमें अपना हिस्सा समझते थे। असद शाह को सेक्रेटरी की जॉब भी इन्हीं के भाइयों ने दी थी, हालांकि वो इस पोस्ट के काबिल ना थी। ये सिर्फ फौजिया जानती थी और काम के दौरान वो अक्सर घपला कर जाते थे। असद का रवैया फौजिया के साथ शुरू से ही ठीक ना था। वो ऐसे मर्द थे जिनकी रात कोठों पर गुजरती थी। फौजिया खामोशी से ये सब बर्दाश्त करती क्योंकि वो अपना घर बचाना चाहती थी। जब ज़मान ने ज़ैन के जाने के बाद हलीमा से शादी की ख्वाहिश की तो वो खुश हो गई थी कि इनकी भतीजी इनकी बहू बनेगी, पर वो ये भूल गई थी कि ज़मान अपने बाप का ही बेटा है और इस वक्त इन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। असद ज़मान को जल्दी तैयार होने का कहते ताहिर की तरफ बढ़े थे। फौजिया शाह अपना सर वजूद लिए वहाँ से जल्दी से हटी थी। असद साहब के कमरे से निकलती ज़मान का फ़ोन बजा था। ज़मान ने फ़ोन उठाया तो इस पर दिलावर कॉलिंग जगमगा रहा था। ज़मान ने फ़ोन उठाया था। हेलो, कैसा है यार, आ रहा है ना?
تو آج زمان نے فون اٹھاتے ہی خیریت دریافت کی تھی۔ ابے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں تیرے سے کزن کے زندہ ہوتے، ٹی وی چلا کر دیکھو تیرا کمینہ کزن پھر آ گیا اس لڑکی کو لے کر، آج اسے مارنے کا سارا انتظام کر لیا تھا۔ جب وہ نکلے گا گھر سے چینل جانے کے لیے تو اڑا دیں گے رستے میں، پر کمینہ آج رستہ بدل کر چمکا دے کر نکل گیا۔ زمان کا دلاور سیٹھ کی بات پر رنگ اڑا تھا اور اس نے جلدی سے ٹی وی چلا کر نیوز چینل لگایا تھا۔ پروگرام ابھی شروع ہوا تھا۔ زین اسکرین پر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آج اس کے چہرے پر بڑی پرسرار مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین شاہ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی کھوج میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایسے ماں باپ جن کی بیٹی کو 2 درندوں نے اپنا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ وہ لڑکی جس کی 1 ہفتے بعد شادی تھی، اس کی دنیا اجڑ گئی۔ اس کے سسرال والوں نے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیا۔ کیسے کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ اس لڑکی کی اپنی مرضی ہوگی، ہمیں تمہاری آوارہ بیٹی سے شادی ہی نہیں کرنی۔ اس سبب میں اس معصوم و مظلوم لڑکی کا کیا قصور ہے؟ جب انصاف مانگنے کے لیے اس لڑکی کے والد نے تھانے میں رپورٹ درج کرنا چاہی تو پولیس والے نے ان کو دھکے دے کر نکال دیا، صرف اس لیے کہ وہ MNA کا بیٹا ہے۔ سر، آپ بتانا چاہیں گے کہ پولیس والوں کا یہ رویہ کیسا تھا؟ جب آپ تھانے گئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ زین نے اب اپنا رخ سمرین کے والد کی طرف کیا تھا۔ میں وہاں اپنی بیٹی کے مجرموں کے خلاف FIR کروانے گیا تھا، پر جب انہیں پتہ چلا کہ میں دلاور سیٹھ کے خلاف رپورٹ کروانا چاہتا ہوں تو انہوں نے رپورٹ لکھنے سے منع کر دیا اور ساتھ مجھے بھی وارن کیا کہ دوبارہ دلاور سیٹھ کے خلاف کے بارے میں کوئی بات نہ کرو ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ جب میں نے انہیں رپورٹ لکھنے پر زور دیا تو مجھے دھکے دے کر مار کر نکال دیا گیا۔ بات کے اختتام پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ زین شاہ ضبط کرتا آنکھیں میچ گیا تھا۔ اب اس کا رخ سمرین کی طرف ہوا تھا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے سمرین اس بارے میں؟ جی، میں آج یہاں موجود اس لیے کہ مجھے اور مجھ جیسے ہزاروں لڑکیوں کو جو دلاور سیٹھ اور زمان شاہ جیسے درندوں کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کو انصاف دلوا سکو۔ یہ درندے تو معصوم بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتے جن کی آنکھوں میں ہزاروں خواب سجے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے وہ خواب مٹ جاتے ہیں اور ان لڑکیوں کے نصیب میں صرف رہ جاتی ہے رسوائی دھتکار۔ کیا آپ میں سے کوئی بھی اپنی بہن یا بیٹی کو میری جگہ تصور بھی کرنا چاہے گا نہیں؟ نہ تو پھر ہمارا سوچے کہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں پر کیا بیتتی ہے۔ میں صرف انصاف چاہتی ہوں۔ ان درندوں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے، ان کو زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ سمرین کی آواز شدت ضبط سے کانپنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے موتی کی لڑیاں ٹوٹ کر گرنے لگی تھیں۔ سمرین پھر بولنا شروع ہوا تھا۔ زین پھر بولنا شروع ہوا تھا۔ کیا یہی ہمارے معاشرے کا انصاف؟ کیا یہی ہماری پولیس کی کارکردگی؟ کیا ساری عمر مائیں بہن بیٹیاں اس معاشرے میں غیر محفوظ رہیں گی؟ کیا ہماری ان بہنوں کو کبھی انصاف نہیں ملے گا؟ زین اس وقت اپنا پروگرام پورے اعتماد کے ساتھ کر رہا تھا، اس کے لیے تو وہ اپنے سارے رشتوں سے نعتوں سے اتنی دور ہوا تھا، اور اس کی ہر بات کے ساتھ ساتھ زمان شاہ کے چہرے کی رنگت اٹھتی جا رہی تھی۔ اسے موت کی دستک کہیں قریب سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ حلیمہ پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ عائمہ اسے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتہا کا سرد پن تھا۔ وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے آئی تھی اور نظر اٹھا کر سامنے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کی طرف دیکھا تھا۔ اپنا سجا سورا روپ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس روم میں صرف زین کے لیے ہی دیکھا تھا، پر اب وہ اس کے ساتھ کی نہیں، صرف اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ کل رات زمان شاہ کی بات سے وہ بے حد پریشان تھی۔ اسے زین کی زندگی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ سمرین جب آخری پیپرز دیکھ کر فیور اٹینڈ کر کے گھر آ رہی تھی۔ اس دن شام کو تقریباً ساری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی۔ اس کی بس مس ہو گئی تھی۔ اس لیے ڈپارٹمنٹ سے ہی پیدل یونیورسٹی کے گیٹ کے لیے نکلی تھی۔ اس کا ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی سے کافی دور تھا، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کے داخلی دروازے اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ سمرین گیٹ تک پہنچ گئی تھی جب ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی اور اس میں سے زمان شاہ اور دلاور شاہ باہر نکلے تھے۔ سمرین انہیں دونوں کو اپنے پاس سے رکتا دیکھ کر ٹھٹکی تھی اور اپنے قدموں کو رفتار تیز کی تھی۔ تبھی زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا تھا اور گاڑی کی طرف دھکیلا تھا۔ سمرین کی چٹی حصے نے اسے کچھ برا ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ سمرین نے اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، پر وہ ناکام رہی تھی۔ میں کہتی ہوں ہاتھ چھوڑو میرا، سمرین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ سویٹ ہارٹ، یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے، چل چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ، زمان نے انتہائی گھٹیا انداز میں کہا تھا۔ سمرین نے زمان کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹا تھا۔ زمان نے بلبلا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور اپنے ہاتھ کو دبایا تھا۔ پیچھے کھڑے دلاور کی آنکھوں میں غصہ بھرا تھا۔ اس نے بھاگتی ہوئی سمرین کو بالوں سے پکڑا تھا اور گاڑی کی بونٹ میں اس کا سر ساتھ بنے کیفے کے دروازے میں دے مارا تھا۔ اس کا سر خون سے لہولہان ہو گیا تھا اور وہ غنودگی میں جانے لگی تھی۔ اسے بس آخری بار یہ یاد تھا کہ دلاور نے اسے گاڑی میں دھکیلا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلی تھی اور جو کچھ اس پر بیت چکا تھا وہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس سارے واقعے کی ویڈیو جو کہ کیفے کے کیمرے میں مقید ہو گئی تھی، اس وقت وہ ویڈیو زین نے پروگرام میں دکھائی تھی، اور اس کے علاوہ دلاور شاہ کے خلاف اور بھی ثبوت تھے جو اس نے سب کو دکھائے تھے۔ پروگرام کے ختم ہوتے ہی زین اور دلاور کو اپنی زندگی کے لالے
زمان اور دلاور کبھی زندگی کے لالے پڑ گئے تھے. زمان نے دلاور کو فون ملایا تھا. اب کیا کریں گے؟ اب تو سب کو پتہ چل گیا، اب کہاں جائیں گے؟ زمان نے خوف سے کانپتی آواز میں کہا تھا، جہاں مرضی جا، پر میرے پاس مت آنا. اگر تو نے کسی کو میرے ٹھکانے کے بارے میں بتایا تو میں جان سے مار دوں گا تجھے، سمجھا؟ کہتے ساتھ ہی دلاور نے کال کاٹ دی تھی. دلاور سیٹ اس وقت آپے سے باہر ہو گیا تھا. اسے تو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے تھے. اس وقت اس کی عقل نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. اس نے جلدی سے اپنے باپ کو فون ملایا تھا. ہیلو ابا صاحب، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. مجھے جلدی سے کسی محفوظ مقام پر پہنچائے، اس سے پہلے کہ پولیس مجھے گرفتار کرے. مجھے تمہارے کرتوتوں کی خبر ہو گئی ہے. کتنا منع کیا تھا کہ ایسے ہی کسی لڑکی کو نہ اٹھانا. کیا ساری رات کوٹھوں پر گزار کر بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرتا؟ اب خود بھگتو، الیکشن سر پر ہیں. تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے پارٹی کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. چپ چاپ گرفتاری دو، ایک بار الیکشن ہونے دو، پھر میں تمہیں خود جلد سے جلد نکلوا لوں گا. میں نے بابر، جن کو اپنی کرسی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی، اس وقت تو وہ بھی اپنے مفاد کے لیے اپنے بیٹے کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ باپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دلاور نے حیرت سے کہا تھا. اسے اپنے باپ سے یہ امید نہ تھی. جتنا کہا اتنا کرو. بات اب اعلیٰ حکام تک جا پہنچی ہے. میں اس وقت اپنی کرسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا. چپ چاپ گرفتاری دے دو. کہتے ساتھ ہی انہوں نے فون کاٹا تھا. دلاور نے موبائل دیوار میں دے مارا تھا. جیسے ہی پروگرام ختم ہوا تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہلچل مچ گئی تھی. پولیس کے اعلیٰ حکام کو خبر ہو چکی تھی اور اسے ضلع کے انسپکٹر کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا اور پولیس کو جلد سے جلد کارروائی کر لینے کا حکم دیا گیا تھا. کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ریپوٹیشن داؤ پر لگ چکی تھی. زمان شاہ اور دلاور سیٹھ کو اریسٹ کرنے کے فوری وارنٹ جاری کیے تھے. پولیس ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے نکل چکی تھی. فوزے شاہ اپنے میاں اور بیٹے کی بات سن کر سکتے میں آ گئے تھے. ان کا وجود صدمے سے بحال تھا. وہ اپنی جیسی زندگی اپنی بھتیجی کو نہیں جینے دے سکتی تھی اور انہوں نے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے تھے اور ایک فیصلہ کرتے ہوئے اپنی چادر اوڑھ کر سب سے چھپتی اپنے گھر کے پیچھے دروازے سے باہر نکل گئی تھی. آئمہ حلیمہ کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر خود تیار ہونے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور وہ خود بھی پریشان تھی. ذہن آئے گا بھی یا نہیں، اور اگر آ بھی جاتا تو کیا بی جان مان جائیں گی؟ وہ مسلسل سے نقطے پر سوچ رہی تھی. تب اس کا فون بجا تھا. اس نے فوراً فون اٹھا کر دیکھا تو کرن کی کال آ رہی تھی. کرن اس کی کالج کی دوست تھی. اس نے فون اٹھا کر کان کے لگایا تھا. ہیلو کرن، کیسی ہو؟ خیریت ہے؟ فون کیا. ایمہ نے ایئرنگ پہنتے ہوئے کہا تھا. ایمہ، زین بھائی کا شو آ رہا ہے، تم جلدی سے آن کر کے دیکھو. اگر زین بھائی کے گھر چھوڑنے کی یہی وجہ تھی تو انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ لیا تھا. کرن نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تھا. کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایمہ ٹھٹکی تھی. تم بس جلدی سے ٹی وی آن کر کے دیکھو، تمہیں خود سمجھ آئے گا. ایمہ نے فون سائڈ پر رکھا تھا. تجسس کے مارے جلدی سے حمدان صاحب کے کمرے کی طرف بھاگی تھی. حمدان صاحب اس وقت حال جانے کے لیے نکلنے ہی والے تھے تاکہ انتظامات دیکھ سکے. تبھی ان کے کمرے میں ایمہ بھاگتی ہوئی داخل ہوئی تھی اور جلدی سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا تھا. چینل سرچنگ کرنے لگ گئی تھی. حمدان صاحب حیرت سے اسے ٹی وی چلاتے چلاتے دیکھ رہے تھے. اس وقت بھلا وہ ٹی وی کیوں چلا رہی تھی؟ تبھی اس نے ایک نیوز چینل لگایا تھا اور حمدان صاحب کی نظریں اسکرین پر جمی تھی. اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی. تبھی پیچھے سے رئیسہ بیگم بھی اندر داخل ہوئی تھی اور سامنے دیکھ کر ان کے قدم رکے تھے اور سب اتنے محوت تھے پروگرام میں کہ بی جان جو کب سے آوازیں دے رہی تھی، یہ ٹی وی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اسے بھی نظر انداز کر گئے تھے. بی جان بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ان کی نظریں بھی ٹی وی پر جم گئی تھی. زمان شاہ کے بارے میں اس قدر شفاف حقیقت جان کر بی جان صدمے سے کنگ رہ گئی تھی. بی جان نے دروازے کی دہلیز کا سہارا لیا تھا. پروگرام ختم ہو چکا تھا اور سب لوگ ساکت کھڑے تھے. حمدان صاحب نے پیچھے مڑ کر بی جان کی طرف شکوہ کرنا نظروں سے دیکھا تھا. بی جان نے ان سے نظریں چراتے ہوئے منہ دوسری طرف موڑا تھا. تبھی پیچھے سے روتی بلکتی فوزی اندر داخل ہوئی تھی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر رو رو کر ساری داستان بیان کر دی تھی. بی جان صدمے سے نڈال ہو گئی تھی. ان کی بیٹی اتنے سال سے تکلیف میں رہ رہی تھی اور ان کو پتہ نہ چل سکا. بی جان کا ضبط بیٹی کی تکلیف پر جواب دے گیا تھا اور ان کا وجود نیچے زمین پر ڈھہ گیا تھا. اماں کیا ہوا؟ اٹھے اماں. فوزی ایک دم چیخی تھی. حمدان صاحب نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی تھی اور فوری طور پر ان کو ہسپتال لے جایا گیا تھا. زمان شاہ کو اس کے گھر سے اریسٹ کر لیا گیا تھا اور اس سے دلاور سیٹھ کے ٹھکانے کا بھی پتہ گلوا لیا گیا تھا اور دلاور سیٹھ بھی پکڑا گیا تھا. دلاور کے گرفتار ہونے کے بعد دلاور کے والد کو بھی پارٹی کی سیٹ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا اور اب ان کے پاس نہ عزت بچی تھی نہ شہرت. اب صرف پچھتاوا ان کا مقدر بن کر رہ گیا تھا. وہ سیٹ کے پیچھے اپنے بیٹے کو بھی جیل بھجوا چکے تھے اور اب سخت پچھتا رہے تھے کیونکہ اب ان کی کرتوتوں کا بھانڈا بھی بیٹے کے ذریعے پھوٹ جانا تھا. ایمبولینس کی آواز پر حلیمہ چونکی تھی اور جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی تھی، پر تب تک حمدان صاحب بی جان کو ایمبولینس میں ہاسپٹل لے جا چکے تھے. حلیمہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے. وہ دوڑتی ہوئی روتی ہوئی آئمہ کے پاس آئی تھی. آئمہ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا سب؟ حلیمہ نے پریشانی سے پوچھا تھا. آئمہ نے اسے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا تھا. حلیمہ سب سن کر ساکت کھڑی رہ گئی تھی. ذہن سارے ثبوت پولیس کے حوالے کر کے اب گھر جا رہا تھا. آج اسے بی جان سے اپنے رویے کی معافی مانگنی تھی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہ فیلڈ چھوڑ دے گا. آج اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. ایک معصوم لڑکی کو انصاف دلوا دیا تھا. اگلے اتوار کو کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے پہلی سنوائی تھی. ذہن اس طرف سے مطمئن تھا. ذہن اس فیلڈ کے لیے کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، پر اس وقت حالات ایسے تھے کہ اسے چھوڑنا پڑا. بی جان اس وقت کوئی بات سننے کو
तैयार ही ना थी, पर इससे यकीन था कि वो आज बीजान को मना लेगा। पर तभी हमदान साहब का फ़ोन आया था और जो खबर उन्होंने इससे सुनाई थी वो इसको हवास बाख्ता कर गई थी। ज़ैन सीधा हॉस्पिटल आया था। हमदान साहब और अमजद साहब इसे सामने ही इमरजेंसी के बाहर खड़े थे। ज़ैन भाग इनकी तरफ आया था। आज 3 महीने बाद वो अपने बाप को देखकर आबिदा हो गया था। भागकर हमदान साहब के गले लगा था। हमदान साहब की आंखों में आंसू चमके थे। ये भी सच था, उन्होंने इसकी हिमायत नहीं की थी, पर वो इसके साथ होते हुए भी बीजान की वजह से इसका साथ नहीं दे सके थे। अमजद साहब भी बहुत मोहब्बत से ज़ैन से मिले थे। बाबा बीजान की तबीयत कैसी, वो ठीक तो है ना? ज़ैन ने फ़िक्रमंदी से पूछा था। अब वो ठीक है, बस ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से इनकी हालत बिगड़ गई थी। इनको थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे, वो अंदर हैं, तुम इनसे जाकर मिल लो। हमदान साहब ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा था। वो सर को जनिश देता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा था। बीजान सामने वाले बेड पर बैठ के सराहने से टेक लगा कर बैठी थी। इनकी आंखें बंद थी, इनके हाथ पर टिप लगी थी। इन्हें चंद घंटों में वो सालों की बीमार लगने लगी थी। बीजान, ज़ैन इनके करीब जाकर इनके हाथ पर अपना हाथ नरमी से रखते हुए कहा था। बीजान ने आंखें खोल कर से देखा था। बीजान की आंखों से कई आंसू टूटकर गिरे थे। ज़ैन ने अपनी हथेलियों से इनके आंसू साफ किए थे। बीजान ने इसे पास पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था, फिर उससे मुखातिब हुई थी। ज़ैन, हमें माफ़ कर दो, हमने अपनी अना में तुम्हें खुद से दूर किया और फिर इसी अना के हाथों अपनी जान से प्यारी पोती की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने चली थी। तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। तुम सच कहते हो, इंसान चाहे ज़िंदगी के जिस शोबे में भी काम करे, ये इसके इख्तियार में होता है कि वो इसमें अपने लिए अच्छा काम चुने या बुरा। आज हमें तुम पर फ़ख्र है कि तुम एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी हद तक गए थे। अब हम तुम्हें अपने आप से और तुम्हारे माँ बाप से और दूर नहीं रख सकते। तुम बस आज ही वापस आ जाओ। आज इसी मुकर्रर वक़्त पर तुम्हारा और हलीमा का निकाह होगा। जिस वक़्त पहले हलीमा का निकाह तय होना करा पाया था, बस अब हम तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनेंगे। बीजान ने बात के इख्तिताम पर लहजे को रौबदार बनाते हुए कहा था। ज़ैन ने हैरत से बीजान को देखा था और इनके लहजे पर मुस्कुरा दिया था और बीजान भी जुआबर मुस्कुरा दी थी। बीजान को कुछ देर बाद अस्पताल से फ़ारिग कर दिया गया था। हलीमा और आमा बीजान को घर में दाखिल होता देखकर इनकी तरफ दौड़ी थी और इनके गले लगकर रोने लगी थी। हाय हाय लड़कियों, पागल हो गई हो क्या? घर में खुशी का मौका है, तुम रोना धोना डा रही हो। बीजान इनके रोने से उकताई थी। इन दोनों ने इनसे अलग होते हुए एक दूसरे को देखा था। बीजान, ये आप क्या कह रही हैं? आमा ने इनसे पूछा था। आज ही ज़ैन और हलीमा का निकाह होगा, ये हमारा फ़ैसला है। बीजान फिर से अपने पुराने अंदाज में बोली थी और हलीमा बस हैरत से इन्हें देखे जा रही थी। हाय आय हाय, पागल हुई हो क्या जो मैं दीदियों की तरह देखे चली जा रही हो? जाओ, जाकर अपने कमरे में बैठो। आयमा, तुम जाओ इसके साथ और इसकी सही से तैयारी करो। बीजान, आयमा ने कुछ कहना चाहा, बस अब कोई सवाल नहीं, देर हो रही है, जल्दी जाओ और फिर ज़ैन का कमरा सेट करवा। जी बीजान, आयमा ने ताबेदारी से कहा तो हलीमा का हाथ पकड़ के इसे कमरे की तरफ धकेला था जो अब तक हैरत से बीजान को तके जा रही थी। निकाह बखैर ऑफिस से अंजाम पाया था। निकाह के बाद छोटी मोटी रस्में अदा सादगी से करके हलीमा को ज़ैन के कमरे में ले जाया गया था। हलीमा इस वक्त ज़ैन के बेड पर बैठी कमरे की सजावट का मुआयना कर रही थी, जिसे आयमा ने इंतहाई कम वक्त में बहुत ही खूबसूरत सजाया था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी और हलीमा ने फटाफट अपना घूंघट मुँह पे किया था। ज़ैन इसकी सर पे मुस्कुरा दिया था। ज़ैन कदम उठाता हुआ हलीमा के पास बेड पर आकर बैठ गया था और धीमे से इसका हाथ पकड़ा था, जिसे हलीमा ने नाराज़गी का इज़हार करते हुए उसकी गिरफ्त से उछड़वाया था। ज़ैन ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश की थी और इसको मनाने के लिए पहले से ही तैयार होकर आया था। ज़ैन इसका घूंघट उठाया था और शौक सा रह गया, इसको देखता ही रह गया था। रेड कलर के लहंगे में इसका हुस्न और दिलकश लग रहा था। कलाई चूड़ियों से भरी हुई थी और हाथ मेहंदी से सजे थे। हलीमा नज़र उठा कर इसे देखा था। वो 3 माह बाद इसे देख रही थी, जैसे वो अपनी नज़रों से एक लम्हे को भी दूर नहीं करना चाहती थी। इसकी आंखों में नमी उभरी थी और इसकी आंखों में जज्बात से नज़रें चुराते हुए नज़रों का रुख मोड़ा था। तभी ज़ैन ने इसके मुंह का रुख अपनी तरफ मोड़ा था। हलीमा की आंखों से आंसू निकला था। ज़ैन ने इंतहाई नरमी से इसके आंसू को अपने हाथ के पूछे साफ़ किया था। माना कि तुम नाराज़ हो, पर इस तरह से तो तकलीफ़ ना दो मुझे। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? ज़ैन ने इसकी तरफ देखते हुए बेबसी से कहा था। हलीमा ने एक बार पे इसका हाथ झड़का था। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया तो मैं तुम पर क्यों तरस खाऊं? तुम भी तो मुझे बगैर वापस आने की उम्मीद दिलाए बगैर कुछ के छोड़ गए थे। हलीमा के लहजे में नाराज़गी समाये हुए कहा था। ज़ैन ने दोनों हाथों से इसका चेहरा मोहब्बत से थाम लिया था। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मैं बहुत मजबूर था, घर से जाना मेरी मजबूरी थी, पर तुम शायद समझ बैठी कि तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया हूँ, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना। मिस हलीमा, ज़ैन शाह अपने आप से तो गाफिल हो सकता है, पर तुम्हारी ज़ात से नहीं है। ज़ैन शाह मरते दम तक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ये ज़ैन शाह का वादा है और मुझे वादे निभाने आते हैं। तो क्या तुम अभी मुझे माफ़ करने का इरादा नहीं रखती? हानि और हलीमा ज़ैन शाह के इस बात पर इसके गले लग गई थी और ज़ैन शाह ने भी इसके गिरद मजबूत हिसार बांध लिया था। आज इनके इश्क की तकमील हो गई थी। समरीन ने जॉब कर ली थी, इसने हालात से समझौता कर लिया था। तभी शयान का प्रपोज़ल आया था
جو اس کے گھر والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، پر سمرین کسی طور پہ اس رشتے کے لیے راضی نہ تھی۔ تبھی شایان نے اس سے ایک بار ملنے کی خواہش کی تھی، جس پر سمرین کے گھر والوں اور زین کے 1000 بار منانے کے بعد راضی ہوئی تھی۔ اس وقت شایان کیفے میں بیٹھا سمرین کا انتظار کر رہا تھا، تبھی سامنے سے سمرین آتی دکھائی دی تھی۔ شایان نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ سمرین جھجکتے اس کے پاس آئی تھی اور سلام کیا تھا۔ شایان نے جواب دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ شایان نے گلا کھنگارتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا، تو مس سمرین، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ بار بار انکار کر کے میرے جذبات کو کیوں روند رہی ہیں؟ آپ کون سے جذبات کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جذبات جو صرف میری حالت پر ترس کھا کر ابھرے ہیں۔ آپ صرف یہ رشتہ مجھ سے ہمدردی میں کر رہے ہیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ کہتے ہوئے سمرین کا لہجہ بھیگا تھا۔ اچھا، تو میں آپ پر ترس کیوں کھاؤں گا؟ آپ لنگڑی ہیں، گونگی ہیں یا بہری ہیں جو میں آپ سے صرف ترس کھا کر شادی کرنے کی خواہش کروں گا؟ سمرین، آپ کی سوچ انتہائی غلط ہے۔ آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، میں جذبات کو نفی میں کیا ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو باحیا ہو، جو باوقار ہو۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب میں آپ کا انکار نہیں سنوں گا۔ بس اب آپ گھر جاتے ہی اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے۔ آپ کے انکار کی وجہ بالکل بھی ٹھوس نہیں ہے۔ میں اس فضول وجہ کی بنیاد پر آپ کو نہیں کھو سکتا۔ دیٹس اٹ، شایان نے حکم بھرے لہجے میں کہا تھا اور ویٹر کو آواز دے کر آرڈر دینے لگا تھا، اور سمرین اس شخص کو دیکھی گئی تھی جو اس کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام تھا، اور وہ اس سے انکار کر کے اس انعام سے محروم نہیں رہنا چاہتی تھی۔ گھر جا کر سمرین نے اپنے گھر والوں کو اس رشتے پر اپنی رضامندی دے دی تھی۔ ان کے گھر میں کافی عرصے بعد خوشی کی لہر دوڑ آئی تھی۔ اگلے اتوار ان کا نکاح ہونا طے پایا تھا، اور کچھ ماہ بعد رخصتی۔ زین اور حلیمہ سمرین اور شایان کے تعلق جڑنے پر دل سے خوش تھے۔ زین کو آج سچ میں اپنے دوست پر فخر محسوس ہوا تھا۔ اگر آج شایان زین کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی اتنی آسانی سے اپنے مقصد کو نہ پاتا، اور وہ اس بات کے لیے شایان کا شکر گزار تھا۔ بھابی پلیز صرف 5 منٹ کے لیے ملنے دینا، اتنی پابندی تو نہ لگائیں، ظالم سماج کیوں بن رہی ہیں؟ صرف 5 منٹ کی تو بات ہے، شایان نے منت بھرے لہجے میں حلیمہ سے کہا تھا۔ کیا یاد کریں گے شایان بھائی، کس سے سخی سے پالا پڑا ہے؟ حلیمہ نے شاہ سے کہا تھا، اور شایان مسکراتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی شایان اور سمرین کا نکاح ہوا تھا، اور کچھ دیر کے لیے انہیں کو ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا۔ پھر سمرین کو اندر لے جایا گیا تھا۔ پھر شایان اس سے اکیلے میں 5 منٹ ملنا چاہتا تھا، اور اب وہ حلیمہ کی منت کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھ پر سمرین آرامدہ انداز میں ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھی تھی، اور دروازہ کھلنے پر بند ہونے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھی، اور سامنے شایان کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ رشتہ کیا بدلا تھا، دل الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ تبھی شایان اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، اور وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی اور نظریں جھکائی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سمرین نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا اب میں اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا؟ شایان نے لہجے میں ناراضگی سموتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں ہے، سمرین نے جلدی سے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ شایان نے اس کی گود میں رکھا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا تھا، اور اس کے سرد ہوتے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے گرمائش دینے لگا تھا۔ میں صرف تمہیں نظر بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے آیا ہوں۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کہتے ساتھ ہی شایان نے ایک ہاتھ سے اپنی جیب میں سے ایک ڈبہ نکالا تھا، اور اس میں سے ہیروں سے چمکتا بریسلٹ نکال کر سمرین نے اس کے ہاتھوں کی زینت بنا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور سمرین اتنا اچھا جیون ساتھی ملنے پر اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھی۔ 3 ماہ بعد۔ زین، جلدی گھر آ جانا، آپ کو یاد ہے نا آج شایان بھائی کی مہندی ہے، دیر نہ ہو جائے۔ حلیمہ ایک ہاتھ سے اپنے کپڑے پریس کرتی ہوئی دوسرے ہاتھ سے فون پکڑے زین سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں جاؤں گا، تم بس تیار رہنا، جیسے ہی میں آؤں گا فوراً چلیں گے، اوکے؟ اور تمہیں خوشخبری بھی سنانی ہے، آج دلاور اور زمان کے خلاف کیس کی سنوائی تھی، اور ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، تم جانتی ہو۔ آج میں بہت خوش ہوں، زین نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ سچی؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، حلیمہ نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ اب پروگرام شروع ہونے والا ہے، اوکے؟ اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ تو یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا ہے پیار کیا، اور اس کی رائٹر ہے زینب خان۔ بہت اچھا ٹاپک انہوں نے چنا تھا، اور اس میں بہت اچھی باتیں کی تھی۔ ہر کسی کو ایسی لڑکیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے ساتھ جو ہوا اس میں انہیں کا قصور ہے۔ قصور تو ان کا ہوتا ہے جو کرتے ان کے ساتھ غلط ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے جو ایسی لڑکیوں کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ ان کا دامن پاس صاف نہیں ہے، اور جو دامن کو داغدار کرتے ہیں وہ کھلے عام گھوم پھر ہوتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، فیملی بناتے ہیں، لیکن ایک جس کی زندگی خراب ہوتی ہے وہ ایک لڑکی کی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔